عزیزان گرامی، آج بھی نام نہیں لوں گا، لیکن چند افراد بار بار در جناب سیدہ پہ آتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ علی کو باہر بھیجو. جناب امیر آئے پہلے، آج پورا تفصیل سے واقعہ سن لیجیے، ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. پہلے خود جناب امیر آئے، کوئی دربار کی طرف سے آدمی آیا کہ یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلایا، تو آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اور اب ان سے کہہ دو بار بار کسی کو نہ بھیجیں، نہ میں دربار آؤں گا نہ میں بیعت کروں گا. میں قرآن جمع کر رہا ہوں یا تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، شان نزول قرآن کی آیات کا جمع کر رہا ہوں، مجھے اب کوئی بھی بار بار آ کے سوال نہ کرے. اب میں لکھ رہا ہوں. مولا اپنے حجرے میں چلے گئے اور قرآن کو جمع کر کے جو بھی مختلف جگہوں پہ مختلف کاغذوں پہ قرآن لکھا تھا اسے جمع کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے. اسے ترتیب دے رہے ہیں کہ پیغمبر کے فوراً بعد ترتیب دے دوں اس سے پہلے کہ لوگ مختلف قرآن ناراض کریں. اب یہاں پہ جناب امیر علیہ السلام کہہ کے گئے در پہ، کوئی دروازے پہ نہ آئے. جو آدمی بھیجا گیا تھا بلانے کے لیے اسے بتا دیا اب مت آنا. اس نے جانے کے بعد کہا، علی نے صاف الفاظ میں منع کر دیا، نہ بیعت کروں گا نہ دربار آؤں گا. تو کسی اور نے کہا کہ تم رکو، میں کچھ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں. کہ نہیں ہم ساتھ چلتے ہیں. اگر علی باہر نہیں آتے تو ایک نے مشورہ یہ دیا، مختلف افراد ہیں ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ آگ لے چلتے ہیں. اگر علی نے بیعت نہ کی تو پھر کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا، علی سے بیعت ضروری ہے. کہ آگ لے چلتے ہیں، ڈرائیں گے دھمکائیں گے، علی سے بیعت لے لیں گے. وہ اور ہوں گے جو ڈرانے دھمکانے سے بیعت کر لیتے ہوں. یہاں تک کہ خود شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ بھی مزاج تو ایسا ہی تھا، وہ آگ لے گئے ہوں گے لیکن آگ لگائے نہیں ہوگی، صرف ڈرانے لے گئے ہوں گے. میں کہتا ہوں چلیں اتنی سی بات کو جو آپ نے فرض کیا ہے نا کہ آگ لائے ہوں گے، کون سی ایسی نوبت آ گئی تھی دختر رسالت کے گھر پہ لوگ آگ لے آئے؟ دختر رسالت کے لوگ گھر پہ آگ لے آئے ہیں. واقعے کو میں مکمل کروں گا، ابھی سنیے گا. ابھی میں پورا واقعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر سننا چاہیں گے سب لوگ اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ ماحول مصائب کا بن چکا ہے اس لیے میں نے ماما اتار دیا ہے. لیکن میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں واقعہ مکمل کروں. آپ مجھے پتا ہے لوگ گریہ کرتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ سب کے سب ایک ہجوم کی شکل کے اندر در پہ آ گئے. ایک نے آگ پکڑ رکھی ہے اور کہا کہ آگ لگا دیں گے اگر علی واقعا باہر نہ آئے. اب سب جمع ہے، ایک خوف بھی ہے کہ علی ہیں، لیکن ایک نے دوسرے سے کہا کہ نہیں میں نے خود سنا تھا پیغمبر نے علی سے وعدہ لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. کہا کہ پھر سوچ لے ایسا نہ ہو یہ شیر خدا ہے. کہ نہیں میں نے خود سنا تھا. علی نے کہا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا. یہ سب اسلام چھوڑ جائیں گے. یہ لوگ جیسے بھی مسلمان رہیں، بعد والے جو مسلمان آئیں گے وہ ہمیں ماننے لگیں گے. یا علی ابھی تلوار نہ اٹھائیے گا. کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، علی سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ جناب امیر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دروازہ گرا دیا، مولا کہاں تھا. نہیں، خبردار کوئی اعتراض نہ کریں. جناب امیر فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا. کہ صبر بھی میرے سامنے ہار گیا. یہ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. کسی کی ناموس پہ حرف آ جائے، جملہ میں کہہ گیا ہوں. آپ کے ذہنوں میں حضرت ایوب ہیں. جناب ایوب جناب یوسف کے داماد تھے. جناب یوسف کی بیٹی کا نام تھا رحمہ، جناب ایوب کی زوجہ تھی. جب ایک مرتبہ وہ گھروں میں کام کر کے آ رہی تھی نا، برقع میں جاتی تھی، گھروں میں کام کر کے جناب ایوب کے لیے کھانا لاتی تھی. جناب ایوب کی غیرت نے برداشت نہیں کیا تھا کہ لوگ میری بیوی سے متعلق بات کریں، تو کہا تھا پروردگارہ اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا. تو خدا نے جناب جبرائیل سے کہا کہ جا کے سوال کر کہا ہے ایوب سارے بیٹے کس نے دیے؟ کہا پروردگارہ تو نے. کہا یہ صحت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگارہ تو نے. یہ محل کس نے دیا تھا؟ پروردگارہ تو نے. یہ فصلیں کس نے دی؟ پروردگارہ تو نے. کہا آج میں نے امتحان لیا، آزمائش لی تو تم نے انکار کر دیا. کہا پروردگارہ بیٹے میں نے دے دیے تیرے راہ میں نے صحت دے دی، فصلیں گر گئیں، فصلیں ختم ہو گئی، محل گر گیا، سب کچھ، لیکن پروردگارہ آج میری ناموس پہ حرف آیا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اے ایوب قیامت تک جہاں صابروں کا نام آئے گا
وہاں آپ کا نام آئے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا علی کا مولا سجاد کا مقام. جہاں جناب ایوب کا صبر تمام ہو گیا وہاں میرے مولا علی کا مولا سجاد کا صبر شروع ہو رہا. میں آج واقعہ پورا پڑھنا چاہتا ہوں. آرام آرام سے گریہ کرتے رہے, کوئی بھی بخل نہ کرے آج رونے میں. آج کسے پرسہ دیں گے؟ آج شیر خدا سے کہے مولا آپ کے دروازے کو آگ لگا دی گئے. اب یہاں پہ روایت کے الفاظ سنیں. بس ایک مرتبہ جناب سیدہ صحن میں چکی پیس رہے ہیں, جناب امیر قرآن جمع کر رہے ہیں. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. امام حسن مجتبی 8-9 برس کے ہیں, بہت تیزی سے باہر آئے. بی بی نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ. فوراً جناب امام حسن مجتبی کہتے ہیں میری ماں نے سر پہ برقع لیا. جب دروازے پہ کسی نے لات مارنا شروع کی تو بی بی بہت تیزی سے دروازے پہ آئیں, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, سر پہ برقع لے کے کہا کہ رک جاؤ, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو, وَإِن كَانَتْ كَأَنَا فاطمہ بنت محمد, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. دوسرے نے آواز دے کے کہا چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو, علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ نے کہا آگ مت لگانا, یہ کون سا دروازہ ہے جہاں آیت تطہیر آئی ہے, جہاں رسول خدا کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت آپ کی عظمتوں کو سلام ہو. جہاں رسول خدا آ کے سلام کرتے تھے یہ وہ دروازہ ہے. ایک آدمی نے کہا نہیں ہم دروازہ گرا دیں گے. جناب سیدہ نے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے, ایک ملعون نے پھر بھی دروازے کو آگ لگا دے. اور کسی آواز دی اپنے غلام قنفذ سے کہا قنفذ آگ لگا دے. بس آگ لگانی تھی, اس نے خود ایک مرتبہ دروازے پہ لات ماری. بس لات مارنی تھی, دروازہ جل رہا تھا, دروازہ گر گیا. بس دروازے کا گرنا تھا, بی بی نے ہاتھ رکھے, جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ سیدہ تھیں. بی بی جیسے ہی زمین پہ آئی آواز دی فضا الیکی, فضا میری مدد کو آ, میرا محسن شہید ہو گیا. میں نے کہا تھا میں پورا واقعہ پڑھوں. ایک مرتبہ جناب امیر ایک حجرے سے باہر آئے. جناب امیر نے ایک کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اسے اٹھا کے زمین پہ پھینکا, سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر مجھے پیغمبر کی اجازت ہوتی میں ابھی تیرا قتل کر دیتا. اس نے آواز دے کر کہا میں نے کہا تھا نا علی نے وعدہ کیا تلوار نہیں اٹھائیں گے, علی کے گلے میں رسی ڈالو. ایک ملعون نے جسے سیف اللہ کہتے ہیں علی کے گلے میں رسی ڈالی. میرے ادھر دیکھیے گا, جیسے ہی رسی ڈالی جناب سیدہ نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا, کہا میں لے جانے نہیں دوں گی میرے سرکار, میں لے جانے نہیں دوں گی. دوسرے ملعون نے ہاتھ میں درہ تھا, جب درہ مارا بی بی کے بازو پہ لگا, ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹ گیا. ایک ہمارے عالم نے یہاں تک لکھا کہ ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے تلوار کا دستہ ہاتھ پہ مارا, بی بی کے ہاتھ سے ابا چھوٹ گئی. جناب سیدہ نے آواز دے کے کہا فضا میرے بابا کا امامہ لے کے آ. بی بی نے امامہ کھول کے سر پہ رکھا, کہا فضا میرے بابا کا عصا لے کے آ. فضا میرے بابا کی ابا لے کے آ. ابا کو سر پہ رکھا, برقے کے اوپر ابا کو رکھا, امامہ کھول کے سر پہ رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, کہا فضا مجھے سہارا دے, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جناب اسماء, جناب فضا بیویاں آئیں, بی بی کے باہوں میں باہیں ڈالیں,
ایک مرتبہ بازوؤں سے پکڑا، جب اٹھایا بی بی کو تو جناب سیدہ نے کہا فضہ مجھے میرے بابا کے روضے پہ لے چلو۔ آخری جملے سن لے، اب آپ برداشت نہیں کر رہے۔ بی بی روضے پہ آئی، آنے کے بعد بیٹھی، قبر کے سرہانے بیٹھی، کہا بابا آپ کے بعد علی کے حق کو چھینا گیا، میں خاموش رہی۔ بابا میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی طرح رہتے ہیں، حسنین فاقوں سے ہیں، میں نے بڑا صبر کیا۔ بابا میرا باغ فتح چھین لیا، میں نے صبر کیا۔ بابا میں صبر کرتی رہی، میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کے گلے میں رسی ڈالی۔ بابا اب میں برداشت نہیں کر سکتی، بابا آج میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ بی بی نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا بابا میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ جناب امیر مسجد نبوی میں تھے، جناب امیر کے انہوں نے گلا اور ہاتھ باندھ رکھے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ۔ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مولا کیا بات ہے؟ کہ سلمان سیدہ بد دعا کرنے والی ہے، فوراً جاؤ۔ کہ مولا کیسے پتا آپ کو کہ فاطمہ بد دعا کرنے والی ہے؟ کہ سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، سلمان مدینے میں عذاب الہی آ جائے گا، فوراً جا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان فاطمہ سے بس ایک بات کہنا، سیدہ علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ جناب سلمان روضہ رسول پہ آئے، آواز کا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ بی بی نے کہا بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ بھائی میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجیے، آخری جملے سن لیجیے۔ اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کل ایک وہاں روایت پڑھی تھی دوسرے مقام پہ، ایک جملہ کہہ دوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا، میں مجلس پڑھ کے اتر آیا، دیکھا مصائب ختم ہو گئے، پھر بھی ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہے۔ ماتم ختم ہو گیا، دیکھا پھر بھی رو رہا ہے۔ تبرک کے لیے دسترخوان بچھ گئے، پھر بھی رو رہا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں خود ممبر سے آگے گیا، جا کے اسے گلے لگایا، پوچھا کیا بات ہے، مصائب کے کون سے جملے نے تمہیں اتنا رلایا؟ اس نے کہا کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ہڈی ٹوٹ جائے جتنی دفعہ ہلے درد ہوتا، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے جتنی دفعہ سانس لو اتنی دفعہ درد محسوس ہوتا۔ میں اس جملے پہ رو رہا تھا، بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں، 75 دن کیسے گزارے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میر تکلم صاحب نے درخواست کی ہے
یہ بی بی کے جنازے کے 2 جملے پڑھ دے. مجھے معاف کر دیں، اب سن کے جائیں گے جہاں جہاں تک کھڑے ہیں. جب جناب امیر نے رات میں غسل دے کے جنازہ تیار کیا، تابوت میں لاشا رکھا، آواز دے کے کہا فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں، آخری وداع کر لیں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن مجتبی آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے کہ اماں میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا. جناب زینب آئیں، پھر جناب ام کلثوم آئیں، مولا حسین نہیں آئے. امیر المؤمنین نے پوچھا فضا کیا بات ہے میرا لال حسین نہیں آیا؟ جناب فضا نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا نے آواز دی میرا لال حسین آ جا. مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے میں رکھے، کہا بابا اماں سے کہے مجھے بلائیں. شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں فرماتے ہیں بندے کفن کھل گئے، بی بی کے ہاتھ باہر نکلے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا اور میرے لال، میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، میرے پاس آ جا، ناراض نہ ہو، ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی. جب شمرا ماما اتارے گا، خنجر چلائے گا، میں ہاتھ تیری گردن پہ رکھوں گی. جب تو زلجنا سے گرے گا میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے. آخری جملہ سنیں گے. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جیسے ہی جنازہ گھر، 2 سانس لے لیجئے، جنازہ گھر سے چلا، جیسے ہی باہر چلے نا صرف 14 افراد تھے. جناب امیر نے آواز دے کے پوچھا بیٹا حسن مجتبی جنازہ روک دو، مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن مجتبی نے کہا بابا زینب آ رہی ہیں. مولا نے کہا حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب گھر سے باہر آئے، میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، سر پہ برقع ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، باپ کا سایہ ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا جنازہ ہے، جناب زینب کو آنے دیں. مولا جب کوفہ و شام کے بازاروں میں، شرابی کے دربار میں لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، جناب زینب کی چادر نہیں ہوگی، بھائیوں کے سر ہوں گے، کیسے برداشت. ماتم حسین